کیا سر سجاد کو میجر سعید کے متعلق معلوم ہو چکا ہے؟ ہاں، رضوانہ کی حماقت سے۔ میں نے تو چاہا تھا کہ اسے ابھی نہ بتایا جائے، سنتے ہی غشی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ حمید پھر خاموش ہو کر سوچنے لگا، واقعی اس سے بڑی بے بسی اور کیا ہوگی کہ مجرم ہاتھ آ گیا ہے، لیکن کسی خاص معاملے میں اس کے خلاف کوئی ثبوت بہم نہیں پہنچایا جا سکتا، تو گویا یہ کیس صحیح معنوں میں آپ کی ذہانت کی کسوٹی ثابت ہوگا۔ اس نے کچھ دیر بعد کہا، دیکھو، فرید نے لاپرواہی سے کہا اور اٹھ گیا۔ اسی شام کو حمید نے سوچا، اب رضوانہ سے ضرور ملنا چاہیے، ہو سکتا ہے اب اس کی قنوطیت رفع ہو گئی ہو، ممکن ہے اب بسورتے ہوئے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی لرزشیں دکھائی دیں۔ اس کے خد و خال بڑے دلکش تھے، لیکن غم کی پرچھائیاں انہیں بگاڑ کر رکھ دیتی تھیں۔ کوٹھی میں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ رضوانہ نئے بیمار ملازم کو سر سجاد کی خوابگاہ میں اٹھوا لے گئی ہے۔ اطلاع دینے والے ملازم نے ایسے تشویش کن الفاظ میں اس کا تذکرہ کیا تھا جیسے اس کی اطلاع دینے والے ملازم نے ایسی تشویش کن لہجے میں اس کا تذکیہ کیا تھا جیسے غم کی زیادتی کی وجہ سے اس کی دانست میں رضوانہ کا دماغ ہی خراب ہو گیا ہو۔ بادی النظر میں بات تھی بھی اچنبھے کی، بھلا بیمار ملازم کو مالک کی خوابگاہ میں کیا سروکار، جبکہ سروینٹ کوارٹر ہی خاصے آرام دہ تھے۔ اتنی انسانیت تو ان بیچاروں نے بڑے بڑے اللہ والوں میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ حمید نے اپنی آمد کی اطلاع اندر بھجوائی اور رضوانہ نے اسے وہیں بلوا لیا جہاں سر سجاد کی تیمارداری میں مصروف تھی۔ سر سجاد جاگ رہا تھا۔ اس نے خفیف مسکراہٹ کے ساتھ اسے خوش آمدید کہی۔ رضوانہ نے غصیلے لہجے میں کہا، مجھے آپ سے شکایت ہے کیپٹن، آپ مجھے روتے دیکھتے رہتے تھے لیکن اشارتاً بھی کبھی کچھ نہ بتایا۔ یہ سب کچھ تو سر سجاد خود ہی دیکھتے اور برداشت کرتے رہے ہیں، حمید نے کہا۔ ختم کرو، سر سجاد ہاتھ اٹھا کر نخیف سی آواز میں بولا، اس کا تذکرہ بھی میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ حمید نے مسکرا کر رضوانہ کی طرف دیکھا اور پھر سر سجاد سے پوچھا، کبھی آپ کو میجر سعید پر شک بھی ہوا تھا؟ ہرگز نہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آخر اس نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیوں کرایا؟ وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے آپ کے معاملے میں قطعی طور پر زبان بند کر لی ہے۔ اوہ، تو پھر مجھے خود ہی دیکھنا پڑے گا ایسا کیوں ہوا تھا۔ ڈیڈی، خدا کے لیے ابھی خود کو الجھنوں میں نہ ڈالیے، رضوانہ نے کہا۔ سر سجاد گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر رہا، وہ چت لیٹا ہوا تھا اور پیر سکوڑ رکھے تھے۔ دیکھو، اب یہ پیر کبھی پھیلتے بھی ہیں یا نہیں؟ سر سجاد پھر رہا، خدا رحم کرے مجھ پر۔ اوہ، تو کیا پیر نہیں پھیلا سکتے؟ حمید نے حیرت سے کہا۔ قطعی نہیں، اس سے پہلے کبھی مجھے اس قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر کا خیال کیا ہے؟ خود اسے بھی حیرت ہے کہ اچانک اس مرض کا حملہ کیسے ہوا جبکہ پہلے سے علامات بھی موجود نہیں تھیں۔ ڈیڈی، بھوک تو نہیں لگی؟ رضوانہ نے پوچھا۔ ہاں، کچھ ہے تو، مگر صرف شوربہ۔ رضوانہ کمرے سے چلی گئی۔ حمید خاموش بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، سمجھ میں نہیں آتا وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر کوٹھی میں کیوں جا گھسا تھا، جبکہ ایک بار پہلے بھی وہاں میرے محکمے کے 2 آفیسروں سے ٹکرا چکا تھا۔ کیا اس سے پہلے بھی؟ سر سجاد کے لہجے میں حیرت تھی۔ جی ہاں۔ جی ہاں، کیا کرنل نے آپ کو نہیں بتایا؟ جی نہیں۔ حمید نے طاہر اور زیدی والا واقعہ دہرایا۔ سر سجاد کچھ دیر بعد بولا، سعید کتوں کا بڑا اچھا ٹرینر ہے۔ حملہ آور کی کہانی سننے کے بعد بھی آپ کا ذہن میجر سعید کی طرف نہیں گیا تھا؟ ہرگز نہیں، بھلا کیوں جاتا؟ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ہاں، ہمارا کچھ بزنس ایسا ضرور ہے جس کے معاہدے کی روح سے ایک دوسرے کے ورثہ حقدار نہیں ہو سکتے، مگر یہ تو ایک جوا تھا، باہمی سمجھوتا تھا، ہم دونوں ہی جوئے کے شائق ہیں، ہم میں تو معمولی باتوں پر بھی ہار جیت ہوتی رہتی تھی۔ اس سے دفینوں سے دلچسپی نہیں تھی، کیوں؟ حمید جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دفتن رضوانہ دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کیپٹن، رضوانہ بری طرح ہانپ رہی تھی، وہ پھر لائبریری میں موجود ہے؟ کون؟ حمید اچھل کر کھڑا ہو گیا، وہی لٹیرا۔ اوہ، حمید دروازے کی طرف جھپٹا، رضوانہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ سر سجاد اسے آوازیں ہی دیتا رہ گیا۔ دونوں ساتھ ہی لائبریری میں داخل ہوئے، لیکن آج پھر حمید غیر مسلح ہی تھا۔ لٹیرا بڑے خوشنما اسٹائل میں ان کی طرف مڑا۔ آج آپ غالباً توپ باندھ لائے ہوں گے کپتان صاحب، اس نے تضحیک آمیز انداز میں ہنس کر کہا۔ میں آج بھی نہتھا ہوں، لیکن تم بچ کر نہیں جا سکو گے، حمید دروازہ بند کرتا ہوا بولا۔ لڑکیوں کی موجودگی میں انتہائی سنجیدہ لوگ بھی شیخیاں بگھارنے لگتے ہیں۔ بہتری اسی میں ہے کہ خود تو قانون کے حوالے کر دو، ابھی تک تمہارے خلاف کوئی سنگین الزام نہیں ہے۔ سر سجاد اسی رات قتل کر دیے گئے جب میں نے ان کی میز پر کھانا کھایا تھا۔ اسے آپ کیوں بھول رہے ہیں کپتان صاحب؟ میں پھر کہتا ہوں کہ اپنا کھیل ظاہر کر دو، تم یہاں کیوں آتے ہو؟
اور اسی وقت آتا ہوں جب آپ کی موجودگی کا بھی امکان ہو جناب۔ میرے کھیل عموماً لمبے ہوتے ہیں، اس لیے میں نہ خود اپنے پتے شو کرتا ہوں اور نہ شو کراتا ہوں۔ اس وہم میں بھی نہ پڑیے گا کہ میجر سعید کو بلیک میل کرنے کے امکانات ختم ہو چکے ہیں، وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میرے لیے نئی اطلاع ہے کپتان صاحب، پتہ نہیں آپ نے کس گدھے کو میجر سعید کے دھوکے میں پکڑ لیا ہے۔ اس کا ایک سوتیلا بھائی بھی اسی کا ہم شکل ہے، میجر سعید نے اسی کو داؤں پر لگایا تھا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ، یک بیک بائیں طرف سے آواز آئی۔ حمید چونک کر مڑا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک آدمی سرتا قدم سیاہ رنگ کے چست لباس میں ملبوس ریوالور تانے کھڑا تھا۔ وہ غالباً بڑی الماری کے پیچھے سے نکلا تھا۔ چہرے پر صرف آنکھوں کی جگہ دو سوراخ نظر آ رہے تھے۔ تم سب ہاتھ اٹھاؤ، اس نے گرجدار آواز میں کہا۔ حمید اور رضوانہ کے ہاتھ بھی اٹھ گئے۔ تم کون ہو؟ حمید کی زبان سے بے ساختہ نکلا۔ بکو مت، دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ کیا بکتے ہو؟ حمید آنکھیں نکال کر دہاڑا۔ دھیرج کپتان صاحب، لٹیرے نے آہستہ سے کہا، اور پھر نامعلوم آدمی سے بولا، تم کیا چاہتے ہو؟ تمہاری موت۔ اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جس طرح وہ سارے ثبوت میرے پاس آئے تھے، اسی طرح وہ اب ایک تیسرے آدمی کے پاس ہیں۔ تم مجھے گولی مار دو، کل سے وہ تمہارے پیچھے لگ جائے گا۔ اس لیے عقل مند بننے کی کوشش کرو، ورنہ اگر میں نے اس سرکاری جاسوس کا ساتھ دیا تو تم جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ گولی چلا کر بھی دیکھ لو، میں یوں ہی اتنے خطرات نہیں مول لیتا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس بیچاری لڑکی کو تو جانے دو۔ مگر شاید تمہارے دل پر بھی تمہارے لباس ہی کا سایہ پڑ گیا ہے۔ نقاب پوش کھسکتا ہوا پھر الماری کے قریب چلا گیا تھا۔ بایاں ہاتھ پیچھے لے جا کر اس نے کسی میکانزم کو حرکت دی اور کمرے کے وسط میں فرش پر ایک بڑی سی خلا نظر آنے لگی۔ بس ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے فرش کا ایک ٹکڑا بہت آہستگی سے نیچے دھنستا چلا گیا ہو۔ چلو، نقاب پوش غرایا، چپ چاپ نیچے اتر جاؤ تم تینوں۔ رضوانہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ آگے بڑھنے میں لٹیرے ہی نے پہل کی۔ اس کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے اس تہہ خانے کی موجودگی پر حیرت ہوئی ہو۔ پرواہ مت کرو، حمید نے رضوانہ سے کہا، چلو۔ وہ خود کو متردد یا پریشان نہیں ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ سامنے ہی زینے دکھائی دیے جن پر اچھی خاصی روشنی تھی۔ لٹیرا آگے تھا اور اس کے پیچھے رضوانہ تھی، پھر حمید۔ نقاب پوش کہتا جا رہا تھا، تمہاری ذرا سی لغزش تمہیں موت کے منہ میں لے جائے گی، لہٰذا زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرنا۔ نیچے پہنچ کر لٹیرے نے کہا، بس اب جاؤ، اس تیسرے آدمی کو تلاش کرو۔ تمہیں بتانا پڑے گا وہ کہاں ملے گا۔ نقاب پوش غرایا، تم مجھے بلف نہیں کر سکتے۔ حمید چاروں طرف متجسسانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے لٹیرے کو کہتے سنا، سودا کر لو، یہی بہتر رہے گا تمہارے لیے۔ جلدی کرو، یہی بہتر ہے، ورنہ تھوڑی ہی دیر میں کرنل یہاں پہنچ جائے گا۔ اوں ہاں، آ ہی گیا۔ نقاب پوش بوکھلا کر زینوں کی طرف متوجہ ہوا ہی تھا کہ لٹیرے نے اس کے ریوالور پر ہاتھ ڈال دیا۔ ریوالور دور جا گرا اور نقاب پوش اس سے لپٹ پڑا۔ حمید نے ریوالور پر قبضہ کر لینے میں دیر نہیں لگائی۔ جاؤ رضوانہ، تم ڈیڈی کے پاس جاؤ، حمید نے کہا۔ ہا ہا ڈیڈی، لٹیرے نے قہقہہ لگایا۔ اس نے نقاب پوش کو فرش پر گرا دیا تھا اور اب کوشش کر رہا تھا کہ اس کی نقاب نوچ پھینکے۔ ڈیڈی! رضوانہ کی چیخ بڑی دلخراش تھی۔ نقاب چہرے سے الگ ہو چکی تھی اور سجاد لٹیرے کے نیچے دبا ہوا بری طرح ہانپ رہا تھا۔ ہاں ڈیڈی، جو گٹھیا کے مریض تھے بیچارے، چلنے پھرنے سے معذور، جو اپنے جرم کے لیے شاید تمہیں بھی موت کی نیند سلانے سے گریز نہ کرتے۔ سچ سمجھوتا کر لو، سر سجاد ہانپتا ہوا بولا۔ کیپٹن حمید تمہارے لیے بھی سود مند ثابت ہوگا۔ اس پر حمید نے قہقہہ لگایا اور ریوالور کو جھٹکا دیتا ہوا بولا، اگر کسی نے اپنی جگہ سے جنبش کی تو کھوپڑی میں سوراخ ہو جائے گا۔ اس کا ذہن گویا ہوا میں اڑا جا رہا تھا۔ اس نے رضوانہ کو چکرا کر گرتے دیکھا، لیکن اس سے ذرہ برابر پرواہ نہ ہوئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں اب عین موقع پر فریدی نہ آ ٹپکے، لیکن اسے سوچنا پڑا کہ دونوں کو کیسے قابو میں کیا جائے۔ دیکھا تم نے، دیکھا؟ سر سجاد ہانپتا ہوا بولا۔ احمق نہ بنو، پہلے اس سے نپٹو، پھر ہم مطمئن ہوں گے، میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ اس سے نپٹنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے سجاد، کہ اس کی شادی کرا دی جائے۔ یہ بالکل کیچوا بن کر رہ جائے گا۔ لٹیرا ہنس کر بولا، لیکن اس بار حمید کو اپنی آنکھیں حلقوں سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ابھی تک وہ جس جذباتی ہیجان میں مبتلا رہا تھا، اس پر تو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے برف باری۔ یہ آواز بھرا کرنل فریدی کے علاوہ اور کس کی ہو سکتی تھی؟ اپنے وقت کا عجیب ترین آدمی کرنل فریدی، آواز بدلنے کا ماہر، میک اپ کا ماہر، جس نے کچھ ایسے لوشن ایجاد کیے تھے جن سے وقتی طور پر آنکھوں کی بناوٹ تک بدل جاتی تھی۔ سر سجاد اس کی گرفت میں بے بسی سے ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ آواز کی اچانک تبدیلی اس نے بھی محسوس کر کے حیرت سے آنکھیں پھاڑ دی تھیں۔ آپ؟ حمید گھٹی گھٹی سی آواز میں بولا۔
ہاں میں، وہ سر سجاد کی دہشت زدہ آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ مجھ سے فراڈ کرنے کی کوشش ہمیشہ پھانسی کے تختے ہی کی طرف لے جاتی ہے سر سجاد۔ تم خوش تھے کہ مجھے الو بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم مر گئے تھے، لیکن میں شروع ہی سے لٹیرا بنا رہا تھا۔ تم تک پہنچنے کے لیے اس سے بہتر تدبیر اور کیا ہوتی؟ کرنل فریدی، سر سجاد ہکلا کر رہ گیا۔ اس میں شبہ کی گنجائش نہ ہونی چاہیے، فریدی مسکرایا۔ ایک بار پھر شہر میں بھونچال سا آ گیا۔ بات ہی ایسی تھی۔ مقتول سر سجاد نہ صرف زندہ ہو گیا تھا بلکہ بینک آف کینیڈا کی ڈکیتی کا مجرم بھی وہی ثابت ہوا تھا۔ اس کی شہری کوٹھی کے تہہ خانے سے سونے کی ایسی اینٹیں برآمد ہوئی تھیں جن پر بینک آف کینیڈا کی مہریں تھیں۔ شاید اسے انہیں پگھلا کر کسی دوسری شکل میں تبدیل کر دینے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ وافر تعداد میں غیر ملکی کرنسی بھی برآمد ہوئی تھی اور یہ بھی بینک آف کینیڈا ہی کی ملکیت تھی۔ دوسرے دن فریدی اپنے محکمے کے ایس پی سے کہہ رہا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ محض سیدھی سادی تفتیش اس تک کیسے پہنچ سکتی؟ تو اس لٹیرے کا وجود سرے سے تھا ہی نہیں؟ ایس پی نے پوچھا۔ جی نہیں، اس آدمی سے ڈکیتی کے پروگرام کی اطلاع ملتے ہی اور سرغنہ کا طریقہ کار معلوم ہوتے ہی لٹیرے کا رول ادا کرنا پڑا تھا۔ مقتول اس گروہ کا اہم ترین آدمی تھا۔ اس کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ سربراہ کے لیے معلومات فراہم کرے۔ مثلاً بینک آف کینیڈا کی نقشہ اسی نے تیار کیا تھا۔ بینک آف کینیڈا کا نقشہ اسی نے تیار کیا تھا اور نکاسی کے راستوں کو تعین بھی کیا تھا۔ یعنی وہ نقشہ اسی قسم کا تھا کہ اگر بینک کو چاروں طرف سے بھی گھیر لیا جاتا تب بھی ڈاکہ یقینی طور پر پڑتا اور وہ لوگ صحیح سلامت نکل بھی جاتے۔ اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ نقشہ کس لیے تیار کرایا گیا ہے۔ اگر بینک آف کینیڈا پر ڈاکہ ہی پڑا تو گروہ کے آدمیوں کو اس کا وقت نہیں معلوم ہو سکے گا، کیونکہ سربراہ اصل کام خود کرتا ہے، دوسرے صرف باہر کے انتظامات کے لیے ہوتے ہیں۔ عموماً انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ان سے جو کام لیا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ وہ تو کچھ ہو جانے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ سربراہ کیا کر گزرا۔ بہرحال جب ہمارے ہی محکمے سے یہ بات پھیلی کہ بینک میں ڈاکہ پڑنے والا ہے تو بیچارہ ٹھکانے لگا دیا گیا۔ اسی نے مجھے گروہ کے دوسرے آدمیوں کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ سب میری نظروں میں تھے، لیکن سرغنہ تو اندھیرے ہی میں تھا۔ آپ اس آدمی کی کہانی سن ہی چکے ہیں جسے سر سجاد نے میرے حوالے کیا تھا۔ کہانی 100% سچی تھی۔ یعنی وہ اپنے کام کے آدمیوں کا اسی طرح انتخاب کرتا تھا اور مختلف طریقوں سے انہیں الجھائے رکھتا تھا، اور ہر ایک کو جو اندر ٹریننگ ہو عام گروہ سے الگ ہی رکھتا تھا۔ گروہ میں اسی وقت شامل کرتا تھا جب وہ اس کے کسی امتحان میں پورے اترتے تھے۔ اسے جس قسم کے آدمیوں کی تلاش رہتی تھی انہی کی طرح لٹیرے کو بھی سمجھ لیجیے، جو انوکھے انداز میں اپنی پبلسٹی کرا رہا تھا۔ مقصد یہی تھا کہ اس تک پہنچ جائے۔ بس ایک بار سلسلہ جنبانی شروع ہوتی اور میرا ہاتھ اسے گردن تک پہنچ جاتا۔ ہاں تو اس کے قتل کے بعد بھی ڈاکہ پڑ ہی گیا۔ میں سمجھتا تھا کہ اب وہ اس کی ہمت نہیں کرے گا۔ اس نے جو طریقہ اختیار کیا وہ شاید اس کے اعصاب پر بھی ناگوار اثر چھوڑ گیا تھا۔ بس اس کے بعد ہی سے اس نے حماقتیں شروع کر دیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بعد پولیس تیزی سے حرکت میں آ جائے گی، اس لیے اس نے سوچا کہ کسی دوسرے کو پھانس کر خود اس چکر سے آزاد ہو جائے۔ اس کے لیے نظر انتخاب میجر سعید پر پڑی تھی۔ ہاں یہ تو بتا دوں کہ میں اس رات ہی لٹیرے کے روپ میں سر سجاد کی کوٹھی کی طرف جا نکلا تھا۔ چونکہ اس کے گروہ کے لوگ زیادہ تر تارجام ہی میں رہتے تھے، اس لیے میں انہی اطراف میں رہتا تھا۔ کبھی کبھی پبلسٹی کرانے کے لیے ایک آدھ کیس شہر میں بھی کر جاتا تھا۔ بہرحال اس وقت سر سجاد کی طرف خیال بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس لٹیرے کی کہانیاں سر سجاد کے کانوں تک بھی پہنچتی تھیں، مگر وہ ان دنوں کسی نئے گرگ پھانستی کے سلسلے میں بہت زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ پھر بھی اس نے میری ذات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر ہی ڈالی تھی۔ جب میں کھانا کھا کر رخصت ہو گیا تو اس نے وہ پلاٹ بنا ڈالا جو کچھ دیر پہلے آپ کو سنا چکا ہوں۔ حملہ آور بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ اسے اسی آدمی پر حملہ کرنا پڑے گا جس نے اسے ملازم رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ سر سجاد پہلے ہی سے ہوشیار تھا، اس لیے بڑی آسانی سے حملہ آور کو قابو میں کر کے اس طرح غلغپاڑا مچایا کہ ملازموں نے کمرے سے نکلنے کی ہمت نہ کی۔ وہ پہلے ہی سے سہمے ہوئے تھے، کیونکہ لٹیرے کے چلے جانے کے بعد سر سجاد نے کسی اندیکھے آدمی کو مخاطب کر کے کچھ اوٹ پٹانگ باتیں کی تھیں۔ دوسری رات سر سجاد اتفاقاً ہاتھ نہیں لگا تھا، بلکہ وہ سچ مچ میری ہی تلاش میں نکلا تھا۔ اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی اور اس وقت کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں اس پر یقین نہ کر لیتا۔ اب آئیے میجر سعید کی طرف۔ وہ منشیات کی ناجائز تجارت کرتا تھا اور اس سے کبھی ایک قتل بھی سرزد ہوا تھا۔ سر سجاد کے پاس اس کے خلاف بہترے ثبوت تھے اور اس نے اسے بلیک میل ہی کر کے اپنا بزنس پارٹنر بنایا تھا۔
اسے شروع ہی سے کسی ایسے آدمی کی ضرورت تھی جسے وقت پڑنے پر کسی چکر میں پھنسا کر خود الگ ہو سکتا۔ مگر میجر سعید خود کو خطرے میں ڈال کر اس عمارت میں گھسنے کی کوشش کیوں کرتا رہا تھا؟ ایس پی نے پوچھا۔ وجہ تھی، اگر نہ ہوتی تو سر سجاد اس قسم کا ڈرامہ کیوں اسٹیج کرتا؟ میجر سعید کا بلیک میل کرنے کا مواد کچھ کاغذات اور دستاویز کی شکل میں تھا، جن کے متعلق سر سجاد نے اسے کہہ رکھا تھا کہ وہ انہیں ہر وقت ساتھ ہی رکھتا ہے۔ لہٰذا جب سر سجاد کے قتل کی خبر مشہور ہوئی تو اس نے سوچا کہ وہ سب کچھ یقینی طور پر اس کے ساتھ کوٹھی ہی میں رہا ہوگا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ کاغذات پولیس کے ہاتھ نہ لگ جائیں، لہٰذا وہ جان پر کھیل کر عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن وہ شخص جس کے لیے کتے نے زیدی اور طاہر پر حملہ کیا تھا میجر سعید ہرگز نہیں تھا، خود سر سجاد تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میجر سعید کوٹھی میں داخل ہونے کی کوشش ضرور کرے گا، اس لیے کوٹھی کی نگرانی ہونی چاہیے۔ اس کا اندازہ درست ہی نکلا تھا کہ وہ طاہر اور سعید سے ٹکرانے کے بعد نکل جانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد سعید آ پھنسا۔ اس نے محض دھمکانے ہی کے لیے ٹامی گن سنبھال رکھی تھی۔ اگر وہ چاہتا تو مجھے جھاڑیوں ہی میں ختم کر دیتا، لیکن اس نے صرف دھمکا کر نکل جانے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال وہ پکڑ لیا گیا۔ گو اس نے ڈکیتی کا اعتراف نہیں کیا، لیکن پھر بھی کیا آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور مجرم ہوگا، جبکہ اتنی وافر مقدار میں منشیات اس کے یہاں سے برآمد ہوئی تھی اور وہ ڈائنامائٹ قطعی طور پر رکھوائے گئے تھے جبکہ بینک کی ڈکیتی کا شبہ قوی تر ہو جائے۔ ادھر میں نے اپنی مہم تیز تر کر دی تھی، حمید کو ایسی جگہوں پر بھیجتا رہا تھا جہاں اس کے گرگے اکٹھا ہوا کرتے تھے، خود بھی فریدی کی حیثیت سے ان لوگوں کا تعاقب کرتا پھرتا تھا، مگر اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ سرغنہ یہی سمجھے کہ میں معمولی طریقوں سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ دوسری طرف لٹیرے کی حیثیت سے واقعی کام کر رہا تھا۔ میرے پاس کچھ تحریریں بھی تھیں جو سرگروں نے اکثر اپنے گرگوں کو بھیجی تھیں۔ میں ان کی فکر میں تھا۔ سر سجاد سے قریبی تعلق رکھنے والوں کی تحریریں چیک کرتا پھر رہا تھا۔ یہ بتا دوں کہ اس دوران میں سر سجاد کے ڈرامے میں بعض خامیاں نظر آنے پر میں اس کی طرف سے بھی غیر مطمئن ہو گیا تھا، اس لیے اس کی لائبریری میں بھی گھسنا پڑا، لیکن وہاں مجھے کچھ نہ مل سکا، اور یہ بہت اچھا ہوا تھا کہ میں لٹیرے ہی کے روپ میں وہاں پہنچا تھا۔ بعد میں یہی چیز کام آ گئی۔ کرائم رپورٹ کی وہ خبر میں نے ہی دی تھی، اور یہاں دفتر میں لٹیرے والی حرکت کی پبلسٹی کا یہی مطلب تھا کہ یہ بات پھیلے۔ لیکن مجھے تو ایسا ہی معلوم ہوا تھا جیسے سچ مچ دو آدمی ٹکرا گئے ہوں۔ ایس پی بولا۔ ایکٹنگ ہی ٹھہری، فریدی مسکرایا۔ کرائم رپورٹ نے اس خبر کی تردید کر دی اور خیال ظاہر کیا گیا کہ ہو سکتا ہے وہ تحریر لٹیرے ہی کی طرف سے بھیجی گئی ہو، اس مقصد کے تحت کہ وہ نامعلوم آدمی مرعوب ہو کر بلیک میل ہو جائے۔ اس سے پہلے بھی میں مختلف طریقوں سے اس کی پبلسٹی کراتا رہا تھا کہ نامعلوم مقتول کے پاس سرغنہ کے خلاف کافی ثبوت تھے جو اب لٹیرے کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے گروہ کے لوگوں کے ذریعے اسے پھانسنے کی کوشش کرنے لگا۔ ادھر سر سجاد پر اچانک گٹھیا کے حملے نے بھی میرے شبہات کو مزید تقویت دی۔ میجر سعید کی گرفتاری کے بعد تو میدان ہی صاف ہو گیا تھا۔ سر سجاد نے سوچا کہ بس یہ اب آخری کانٹا یعنی لٹیرے سے بھی چھٹکارا مل جاتا تو بہتر تھا۔ ادھر میجر سعید نے تنہائی میں مجھے جو بیان دیا ہے اسے میں نے کسی کے علم میں نہیں لایا اور اسے سختی سے منع کر دیا کہ میری تجویز کردہ بیان کے علاوہ اور ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہ نکالے۔ ظاہر ہے کہ اب سر سجاد ہی میرا شکار تھا، اور دوسری طرف سر سجاد لٹیرے کی طاق میں تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ لٹیرا اسی کے چکر میں ہے، ورنہ اس کی لائبریری میں اس طرح کیوں گھستا؟ پچھلی رات جب اس نے سنا کہ وہ لائبریری میں موجود ہے تو گویا اسے منہ مانگی مراد ملی۔ اس عمارت کے نیچے بھی تہہ خانوں کا جال اسی طرح بچھا ہوا ہے کہ ایک کمرے سے دوسرے میں بآسانی گزر ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا ہی ہے۔ یہ تہہ خانے ایسے تھے کہ ان کی موجودگی کا شبہ ہو جانے کے باوجود بھی انہیں دریافت نہ کیا جا سکتا۔ یہ بھی محض اتفاق ہے کہ وہیں سے لوٹ کا مال بھی برآمد ہو گیا۔ میں کہتا ہوں میجر سعید کے بیان کے بعد اس ڈھونگ کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایس پی نے کہا۔ میجر سعید کا بیان کوئی عدالت اسی وقت تسلیم کرے گی جب وہ دستاویز پیش کی جائیں جن کے ذریعے سر سجاد اسے بلیک میل کرتا رہا تھا، لیکن سر سجاد نے تو انہیں اسی رات کو تلف کر دیا تھا جب میجر سعید کو پھانسنے کی اسکیم بنائی تھی۔ بہت ضروری تھا جناب کہ سر سجاد کو رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا، ورنہ اس کے خلاف ثبوت کہاں تھے ہمارے پاس؟ یہ کیس صرف وکلا کی ذہنی جمناسٹک کا شکار بن کر رہ جاتا، کیونکہ سر سجاد نے اپنے قتل کے سلسلے میں جو فراڈ کیا تھا اسے بھی ایک ذمہ دار آفیسر پر ظاہر ہی کر دیا تھا، اور خود آفیسر ہی کے مشورے کی بنا پر روپوشی اختیار کی تھی۔
اتنے چالاک مجرم صرف ضابطے کے کاروائیوں سے قابو میں نہیں آیا کرتے، ان کے ساتھ فراڈ بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہی ہے میرا عام طریقہ کار، جسے آپ لوگ پسند نہیں کرتے۔ فریدی خاموش ہو گیا، اور اب سبھی خاموش تھے۔ حمید اس معصوم لڑکی کے لیے مغموم تھا، جو اب شاید یہی سوچتی ہو کہ اے کاش اس کا باپ سچ مچ ہی قتل کر دیا گیا ہوتا۔ پھر تیسرے دن وہ آدمی بھی پکڑ لیا گیا جو سراغ رسانی کے دفاتر کی خبریں سر سجاد تک پہنچایا کرتا تھا۔ اس کے لیے اسے سر سجاد سے بھاری رقوم ملتی تھی، مگر وہ بھی اس کی شخصیت سے واقف نہیں تھا۔ بس گروہ کی ایک لڑکی کے چکر میں پھنس کر وہ ضمیر فروشی پر آمادہ ہو گیا تھا۔ حمید ان تحریروں کے متعلق الجھن میں تھا جو گروہ کی طرف سے مختلف لوگوں کو ملی تھیں۔ کیا وہ سر سجاد کی تحریریں ثابت ہو سکی تھیں؟ کئی دنوں بعد اسے معلوم ہو سکا کہ وہ بائیں ہاتھ سے بھی لکھ سکتا تھا، اور بائیں ہاتھ کی تحریر داہنے ہاتھ کی تحریر سے بالکل مختلف ہوتی تھی، اسی لیے وہ نڈر ہو کر بائیں ہاتھ کی تحریر کو پیغام رسانی کا ذریعہ بناتا تھا۔ ختم شد۔